السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان. میں لامز یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ مزدور کسان پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، لال بینڈ کا اسپوکس پرسن ہوں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ جو ویڈیو لاگز میں نے شروع کیے ہیں، ولاگز میں نے شروع کیے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہت ان کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. یقین جانیں مجھے بھی اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج جس موضوع کو میں نے لیا ہے اس کا نام ہے کلاس. کلاس کیا ہوتی ہے؟ واٹ از کلاس؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں طبقہ. کلاس جو ہے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر اس کو ہم پورا کھولیں تو وہ لفظ بنتا ہے کلاسیفیکیشن، یعنی کہ چیزوں کو تقسیم کرنا، کسی نہ کسی ترتیب میں ان کو تقسیم کرنا. جب ہم کہتے ہیں کہ بچہ کلاس 1 2 3 4 میں ہے تو ہم اس کی ایجوکیشن کے حساب سے یا اس کی عمر کے حساب سے مختلف کلاسیفیکیشنز میں اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کلاس 1 2 3 4 کہتے ہیں. یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ گریکس نے انوینٹ کی تھی، اور گریکس جو ہیں وہ اس چیز سے بھی واقف تھے کہ سوسائٹی کے اندر بھی اسی طرح کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں. پلیٹو نے مثال کے طور پہ یہ کہا اپنی کتاب میں دی ریپبلک کہ جب آئیڈیل سوسائٹی بنے گی، یعنی ریپبلک بنے گا، تو اس میں 3 طبقے ہوں گے. سب سے اوپر گارڈین کلاس، اس کے بعد سولجرز ہوں گے، اور سب سے نیچے جو ہیں وہ ورکرز ہوں گے. مگر اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرسٹوٹل نے جو تجزیہ کیا سیاست کا، تو شاید ایرسٹوٹل پہلا ایسا فلاسفر ہے کہ جس نے یہ کہا کہ جو کلاسز کے درمیان لڑائی ہے، وہ لفظ استعمال کرتا تھا فیکشنز، دھڑوں کے درمیان جو لڑائی ہے، اسی کے نتیجے میں شہروں کے مختلف آئین بنتے ہیں. یعنی کہ جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن ہے سوسائٹی کا، وہ طبقاتی لڑائی کے نتیجے میں بنتا ہے. مثال طور پہ ایرسٹوٹل نے یہ ہمیں بتایا کہ جب ڈیموس اقتدار میں آتے ہیں، جس سے اس کی مراد تھی پراپرٹی لیس کلاس، جن کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈیموکریسی بنتی ہے. یا جب نوبل لوگ جو ہیں وہ پاور میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایرسٹوکریسی بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مارکسزم سے بہت پہلے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ سوسائٹی میں نہ صرف طبقے ہیں بلکہ طبقات کے درمیان جو لڑائی ہے وہ سیاست کی بنیاد ہے. اس چیز کو مزید اور تقویت ملی کہ جب فرینچ ریولوشن ہوا اور پہلی دفعہ سینٹ سیمون اور دوسرے لوگوں نے فرینچ ریولوشن کا تجزیہ کیا اور یہ بتایا کہ فرینچ ریولوشن بھی ایک طبقاتی لڑائی کے نتیجے میں تھا. یعنی کہ ایک طرف فیوڈل کلاس تھی اور دوسری طرف سرمایہ دار طبقہ تھا. اسی انسائٹ کو، اسی سوچ کو مارکس نے اور اینگلز نے آگے بڑھایا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ طبقہ جو ہے، انہوں نے ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن دی. ڈیفینیشن یہ تھی کہ طبقہ جو ہے وہ ریلیشن شپ ٹو دا مینز آف پروڈکشن سے ڈیفائن ہوتا ہے. یعنی کہ مینز آف پروڈکشن کا مطلب ہوا ذرائع پیداوار، معاشی وسائل، اور اس سے کیا تعلق ہے، اس سے کیا ریلیشن شپ ہے آپ کی، اسی سے آپ کا طبقہ ڈٹرمن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے پاس سرمایہ ہے تو میں سرمایہ دار ہوں، اگر میرے پاس زمین ہے تو میں زمیندار ہوں، اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی قوت محنت کے، کیونکہ اگر میں زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ قوت محنت تو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک محنت کش ہوں، ورکر ہوں، مزدور ہوں. ویسے تو میں آپ کو طبقے کی یہ ڈیفینیشن دے رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ خود طبقے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. سوسائٹی کا روزمرہ کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور آپ کے کئی تجربات اس کانسیپٹ سے ہو چکے ہیں. میں چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ بھی اس میں بہت ساری مثالیں ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تعلیم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ جو سوسائٹی میں مختلف طبقے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طبقے کے لیے اپنے اپنے تعلیمی نظام قائم کیے ہیں. مثال کے طور پہ جو سرمایہ دار اور سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، جو جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اکثر انگلش میڈیم انسٹیٹیوٹس میں، پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرتے ہیں، اور وہ او لیولز پڑھتے ہیں، اے لیولز پڑھتے ہیں، ہائی سینئر کیمبرج وغیرہ وغیرہ، پھر پڑھ کے باہر بھی چلے جاتے ہیں وغیرہ. اس سے جو نیچے طبقہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولز میں پڑھتے ہیں، اردو میڈیم سکولز میں پڑھتے ہیں. ایکسکیوز می. ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اکثر اردو وغیرہ کے اندر ڈومینیٹ کرتی ہے. اس سے نیچے جو طبقہ ہے آپ دیکھیں وہ مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، ٹاٹوں کے اسکول میں چلے جاتے ہیں، اور اس سے بھی جو نیچے طبقہ ہے وہ اسکولوں میں جاتے ہی نہیں. تو ہمارا تمام جو تعلیمی نظام ہے وہ بنیادی طور پہ ایک طبقاتی نظام ہے، اور مختلف طبقوں نے اپنے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، یا مختلف طبقوں کے لیے مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں ان کی تعلیم کے لیے. اسی طرح جب ہم صحت کی سہولیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی نظام ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اپر کلاس ہے ان کے پاس وہ پرائیویٹ ہیلتھ کلینکس میں جاتے ہیں، یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے. اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں، اور اگر وہ کوئی گورنمنٹ کے ہسپتال میں بھی نہ جا سکے تو اس کے لیے حکیم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کر لیں. تو کوالٹی آف ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بھی طبقے کے ساتھ ویری کرتی ہے.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے سماجی رشتوں میں ہر جگہ طبقے کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو شادی کے معاملے میں اپر کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بیسکلی اپر کلاس کے لوگ کے ہی فیملیز میں شادی کرتے ہیں. مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں مڈل کلاس کی فیملی میں شادی کرتے ہیں، اور ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ ورکنگ کلاس کی فیملی میں شادی کرتے ہیں. یہ اتنی آبویس بات ہے، روزمرہ کی بات ہے کہ کوئی اس کو کوشچن ہی نہیں کرتا، کوئی اس پہ سوال ہی نہیں اٹھاتا. ویسے تو گانوں میں ہم ہر وقت یہ گا رہے ہوتے ہیں کہ عشق نہ پوچھے ذات، نہ ویکھے تخت، نہ ویکھے تاج، مگر حقیقت ایسے نہیں ہے. فلموں میں بھی ہم ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو رہا، مگر حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ میرجز میں بھی طبقے جو ہیں وہ آپس میں ہی شادی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرتے، اندر ہی اپنے شادی کرتے ہیں. دوستی یاری کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں اپنے طبقوں میں ہی دوستی یاری کرتے ہیں. ایک اس کی عام سی مثال یہ دکھائی جا سکتی ہے کہ جو ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، شام کو دوست ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو اس میں بھی پرتیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں کہ ایم عالم روڈ پہ آپ کو وہ ریسٹورنٹس ملیں گے کہ جہاں پہ پاکستان کی یا لاہور کی اپر کلاس جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، دوست یار ایک دوسرے کو ملتے جلتے ہیں. دوسرے علاقوں میں آپ کو مڈل کلاس کے علاقوں میں آپ کو مڈل کلاس کے ریسٹورنٹس مل جائیں گے، اور پھر ورکنگ کلاس کے اپنے اسٹریٹ فوڈ اور ریسٹورنٹس وغیرہ نظر آئیں گے. تو یعنی کہ ہر طبقہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی یاری بھی جو ہے علیحدہ علیحدہ ہی کرتا ہے. نیبرہڈس بھی علیحدہ ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ ابرار الحق کہتا ہے چلیے ڈیفینس تینوں آئے تھوڑی سینس. تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ڈیفینس میں اور گلبرگ میں لاہور کی ایلیٹ رہتی ہے، لاہور کی اپر کلاس رہتی ہے. اسی طرح مختلف اور علاقوں کے اندر مغل پورہ وغیرہ کے اندر مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس لوگ رہتے ہیں. تو انڈسٹریل ایریاز کے اندر مزدور طبقے کے لوگ رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹھوکر نیاز بیگ وغیرہ کے جو ورکرز ہیں وہ اسی کے ارد گرد رہتے ہیں. حالانکہ ٹھوکر نیاز بیگ میں اب بہت ساری ایلیٹ کالونیز بحریہ ٹاؤن وغیرہ جیسی بھی بن چکی ہیں. اور اب تو جو اپر کلاس ہے اس نے اپنی کالونیز جو ہیں وہ ان کے ارد گرد دیواریں بھی کھڑی کر دی ہیں کہ کوئی مزدور طبقہ کا بندہ جو ہے یا دوسرے طبقے کا بندہ جو ہے وہ اندر ہمارے نیبرہڈ کے نہ آ سکے. یہ تو بہت ہی obvious بات ہے کہ جو ہماری آمدنی ہے وہ بھی ہمارے طبقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارا شعبہ جو ہے ایک طبقاتی شعبہ ہے، اس کے حساب سے آمدنی ہے. مگر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ڈریس ہے، جو لباس ہم پہنتے ہیں، وہ بھی طبقاتی شناخت ظاہر کرتا ہے. کہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ اکثر ویسٹرن ڈریس پہنتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں. اگر آپ کسی کو دھوتی میں دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یار یہ بندہ تو کوئی کسان طبقے سے تعلق رکھتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اسیس کرتے ہیں کہ جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا اسی کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طبقہ کیا ہے، پھر آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. مثال طور پہ اگر میں سوٹ بوٹ پہن کے چلا جاؤں کسی دفتر میں، سرکاری دفتر میں، تو وہ فوراً میں سلوٹ بھی ماریں گے اور میرا کام بھی فوراً کر دیں گے. اگر میں عام سے مزدور طبقے کے کپڑے پہن کے چلا جاؤں جو میں پہلے کیا کرتا تھا سمجھنے کے لیے، طبقے کو سمجھنے کے لیے، تو وہ بالکل شاید مجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر میں پنجابی میں بات کر لوں، تھوڑی سی داڑھی اگا لوں، تو پھر تو بالکل کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ہمارے تمام زندگی کے مواقع جو ہیں وہ ہمارے طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انفیکٹ ایکسیس ٹو پاور اینڈ ایکسیس ٹو کوریڈورز جو ہیں وہ بھی ہمارے طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب کوئی سنتا ہے کہ اچھا یار یہ فلانی فیملی سے ہے، یہ ویل نون فیملی ہے، یہ اسٹیبلش فیملی، اچھا خاندان ہے کوٹ اینڈ کوٹ، تو اصل میں وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو طبقہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایلیٹ طبقہ ہے. زبان کے اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں انگریزی لکھتا ہوں، بولتا ہوں، پڑھتا ہوں، اچھی انگریزی لکھتا بولتا پڑھتا ہوں، تو میرے لیے کچھ نوکریاں کھل جائیں گی، کچھ دروازے کھل جائیں گے. اگر میں انگریزی بھی ٹونٹاں وہ والی کروں جو کہ برٹش ایرسٹوکریسی والی انگریزی، تو اور بھی دروازے کھل جائیں گے. اگر میں صرف اردو میں بات کر سکوں گا تو بہت سارے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں گے. اور اگر میں اردو بھی نہ بول سکوں، صرف پنجابی میں بات کر سکوں، تو پھر اور بھی میں جو ہے ایک اور طبقے میں سمجھا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے اگرچہ اردو، پنجابی، انگریزی ویسے تو قوموں کی زبانیں ہیں، مگر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک طبقاتی جس کو کہنا چاہیے عنصر بھی جڑا ہوا ہے. اکثر لوگ یہ بھی بات غلط سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مزدور صرف وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے کام کرے. مگر ورکنگ کلاس میں، محنت کش طبقے میں، تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے محنت کریں، چاہے وہ اپنی ذہن کی قوت محنت بیچیں یا اپنے جسم کی قوت محنت بیچیں. بہرحال اگر وہ اپنی قوت محنت بیچ رہے ہیں، جس بھی قسم کی وہ قوت محنت ہے، تو بنیادی طور پہ وہ مزدور طبقے میں شامل ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا، صحت کی سہولیات کے حوالے سے، تعلیم کے طبقاتی نظام کے حوالے سے، سوشیولوجی کا سبجیکٹ ہے، اور سوشیولوجی سے اس کو اکثر
سمجھتے ہیں۔ پالیٹکس میں ہمیں جس چیز سے دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، اور بلکہ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا، امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ایسے ہے کہ جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ جاگیردار اور جو سرمایہ دار طبقہ اس کی ڈومینیشن ہے۔ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہمیں نظر آتی ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی طبقے کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ جس کو کہ آپ کہیں گے کہ مالک طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے۔ اگرچہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غریب لوگوں سے ووٹ حاصل کرے، کیونکہ اکثریت تو مزدور طبقے کی، اکثریت تو غریب لوگوں کی، اکثریت میں مڈل کلاس بھی شامل ہے، تو ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ غریب طبقہ ان کو سپورٹ کرے۔ مگر جو پروگرام ان کا ہوتا ہے، جو ان کا سیاسی منشور ہوتا ہے، جس کام کے لیے، جس کاز کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپر کلاس کا ہوتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوور کلاس کے لوگ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ ہمارے ایجنڈے کو سپورٹ کریں۔ وہ کبھی مزدور طبقے کے ایجنڈے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، حقیقت میں ایجنڈا ان کا اپنا ہی ہوتا ہے، مگر وعدے وہ یہی کرتے ہیں، وعدے وہ بہت سارے کرتے ہیں تاکہ مزدور طبقہ ان کو سپورٹ کرے۔ اسی لیے مزدور لوگ، عام عوام جو ہے نا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان جو ہے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ دراصل جھوٹے وعدوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پہچانتے نہیں کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ عوام کی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک طبقے کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور اس طبقے کی ان پہ ڈومیننس ہوتی ہے۔ سرمایہ داری نظام میں طبقہ جو ہے اپنی ڈومیننس سوسائٹی پہ سرمایہ کے ذریعے ہی کرتا ہے، تو پالیٹکس میں بھی وہ پیسے کا کھیلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، جس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں اور جس کا شاید کوئی میں تو سمجھتا ہوں کوئی سیاسی ذہن نہیں، وہ کس طرح ڈومینیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ بلینئر ہے، وہ پیسے کے بل بوتے پہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بڑے بڑے فگرز ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ بھی پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے والے لوگ ہوں گے تو وہ سیاسی پارٹی چلے گی۔ تو سیاست کو ایک پیسے کا ہی کھیل بنا دیا گیا، کیونکہ سیاست میں پیسوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح سے سیاست بنائی جاتی ہے ایک سرمایہ داری نظام میں، اس میں پیسوں کا کھیل بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا صرف سرمایہ داری اس کھیل میں کھیل سکتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنانے میں کامیاب ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے لیے اتنے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے اور اخبارات میں اشتہار دینے کے لیے، پیمفلٹ بازی کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے بہت ٹھیک ٹھاک وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو سرمایہ دار اپنی حاکمیت اس جمہوری نظام پر سرمایہ کے ذریعے جو ہے وہ قائم رکھ لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر سوسائٹی میں دوسری قسم کی سیاست بھی ہوتی ہے، کیونکہ مزدور طبقہ یا عوام جو ہے جب اپنے حقوق کے حوالے سے اویئر ہوتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی، کسی نہ کسی منظم شکل میں اپنے آپ کو سامنے لائیں۔ تو ان کے پھر نعرے اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ مزدوروں کو اقتدار ملے، عوام کی سہولیات، صحت اور علاج، معالجہ اور نوکریاں ملیں، اور غربت ختم ہو اور بے روزگاری ختم ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں مزدور طبقے کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اور اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ شکل نظر آتی ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانس شکل ہے، وہ نظر آتی ہے سوشلسٹ پالیٹکس میں، کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشلسٹ نظام، سرمایہ داری نظام ہی ختم ہو جائے، نہ صرف ہمیں سوشل سیکیورٹی ملے اور ہمیں سوشل ویلفیئر ملے، ہمیں تعلیم جو ہے وہ مفت ملے، ہمیں صحت کی سہولیات ملیں، ہمیں نوکریاں ملیں، ہمیں غربت ختم ہو، بلکہ جب وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں اس سرمایہ داری نظام کی وجہ سے نہیں مل رہی، تو پھر وہ سوشلسٹ سیاست کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سرمایہ داری نظام کو چھوڑا جائے اور سوشلسٹ نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اور پاکستان میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے کہ جس نے سوشلزم کی یا کمیونزم کی یا مزدور طبقے کی طبقاتی سیاست کی بات کی، تو میں اس میں ہمیشہ جو ہے فیض احمد فیض کا نام سر فہرست رکھتا ہوں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی آپ دیکھتے ہیں لبرلز کے درمیان اور مولویوں کے درمیان یا بنیاد پرستوں کے درمیان، یہ بھی در حقیقت ایک طبقاتی لڑائی ہے۔ جو لبرلز ہیں وہ بھی سرمایہ داری نظام چاہتے ہیں، مگر وہی چاہتے ہیں کہ جدید سرمایہ داری کے تقاضوں پر سرمایہ داری نظام پاکستان میں چلے، جبکہ جو بنیاد پرست ہیں، جو مذہبی بنیاد پرست ہیں، چاہے انڈیا میں ہوں جس طرح مودی کی بی جے پی ہے، یا پاکستان میں ہوں یا کہیں اور ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام سے پہلے جو نظام تھا اور جو سوچ تھی، وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑ کے ہم معاملہ جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کو آگے چلائے۔ وہ سرمایہ داری نظام کے مخالفین تو نہیں، مگر وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کے سے پہلے کا جو نظام تھا اس کی باقیات کو
زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آئیں تو امید ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے ایک یا دوسرے انالیسس سے اگری نہ کریں، مگر میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ طبقہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں، کلاس کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری جو لینگویج ہے، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت، ہمارا بول چال، ہمارے دوست احباب، ہماری سیاست، ہمارا لباس، یہ تمام چیزیں بنیادی طور پہ ہمارے طبقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہماری طبقاتی شناخت کو واضح کرتی ہیں۔ تو اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور سیاست پاکستان کی اور بلکہ تمام طبقاتی سوسائٹیز کی بھی طبقاتی کشمکش، کانٹرڈکشن کا نام ہے، طبقاتی جدل کا نام ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ طبقہ کیا ہوتا ہے، کلاس کیا ہوتی ہے، اور اس کا کیا رول ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ تھینک یو ویری مچ۔